اس کے مقابلے میں آپ نے وہ دیکھا کہ جو خلیل الرحمان صاحب کے درمیان اور اس کے ایک عورت کے درمیان جو واقعہ اور ان کے درمیان جو آپسی اختلاف ہو گیا، اور وہ سوشل میڈیا پر ایک جو ہے مارکا بن گیا، اور ہر آدمی دن رات اسی میں لگا ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو گالیاں دینے میں بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ غلط زبان استعمال کریں گے، غلط چیزیں، تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ اور ہمیں اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا شکر ہے، اگر کوئی عالم ہوتا، ایسی بات کوئی عالم کر دیتا، یا کوئی مفتی کوئی بات کر دیتا، یا کوئی ہم جیسا داڑھی والا اگر کوئی آدمی اس طرح کی کوئی بات کر دیتا، تو نہ جانے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ جذبات میں آ جاتی اور اس عالم کے اوپر یا اس داڑھی والے کے اوپر کیا فتویٰ لگاتی، اور فتوے تو دور کی بات کہ اس کو جو ہے کیوں سی جیل کے اندر ڈالتی، اس کو کیا کیا سزائیں دیتی۔ یہ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین نے مدد لے لی کہ جو آدمی جس کا ایسی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے، تو اس نے جو باتیں کہیں وہ بظاہر تو بالکل وہ سچی تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے تھوڑی سی سخت لہجے میں کہی، لیکن جو نہ مانتا ہو اس کو آدمی کیا کرے۔ تو آپ کون سی آزادی، یقین مانیں یہ جو دن جو ہمیں منائے، ہر چیز کا ایک دن ہے، عورت کا دن ہے جی، مزدوروں کا ایک دن ہے جی، اور اسی طریقے سے جو ہے ابھی بھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا دالوں کا بھی ایک دن ہے، یہ کہ دالوں کا بھی ایک دن ہے، جو کھانے کی یہ دالیں ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی دن ہے، ہر چیز کا ایک دن ہے۔ اور یہ جو دن ہیں یا یہ جو احتجاج کیے جاتے ہیں، جن لوگوں نے یہ ایجاد کیا، آپ یورپ کو دیکھو گے، آپ امریکہ میں جتنے بھی یورپ کو آپ دیکھیں گے، وہ احتجاج کرنے کے لیے کیا آتے ہیں، 2 4 5 آدمی، 10 آدمی، زیادہ سے زیادہ 100 آدمی باہر آتا ہے، چند پوسٹر انہیں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 4 ٹی وی چینل والے وہ آ جاتے ہیں اور وہ اپنا احتجاج درج کروا دیتے ہیں، اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا احتجاج پوری دنیا میں جی واقعہ انہیں احتجاج کر دیا، اور وہ لوگ اس احتجاج کو مان بھی لیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ سارے لوگوں نے جی اس احتجاج میں شامل ہونا، کوئی احتجاج ہو گیا تو سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں، وہ لوگ ایک بطور فارملٹی ایک ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ 4 آدمی باہر نکل جاتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کسی ایجاد میں لگا ہے، کوئی کسی ایجاد میں لگا ہے، کوئی کسی جگہ پہ لگا ہے، کوئی کسی جگہ، اتنا وقت ہی نہیں ہے ان کو۔ اور عورتیں ان کی تو اتنی مصروف ہیں، ان کے پاس تو بالکل وقت ہی نہیں ہے، وہ کوئی کسی کام میں اس کو پتا ہے کہ میں کما کے لاؤں گی تو مجھے بھی رات کو روٹی ملے گی، میرے گھر والے کے کمانے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، تو ان کے ہاں یہ ہر آدمی برابر کا حصے دار ہے، برابر کمائے گا، برابر کھائیں گے۔ اور اسی لیے اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اکثر عورتیں جو ہے وہ اسلام لا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام پڑھتی ہیں، حالانکہ وہاں پہ کوئی ان کو مولوی یا اسلام بتانے والا نہیں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، وہ یوٹیوب کے ذریعے سے سرچ کرتی ہیں، وہ گوگل کے ذریعے سے سرچ کرتی ہیں کہ اسلام نے عورت کے لیے کیا کیا ہے، ایک جو ہے عورت کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، تو وہ جب وہاں پڑھتی ہیں تو ان کو لگتا ہے یار اس مذہب میں بڑا سکون ہے، اس میں کیا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اور ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے سارا کچھ ملے گا، تو وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی وہ مسلمان بنا لیتی ہیں۔ اب ہماری کیا ہے، ہم لوگ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمان ایریے میں رہ رہے ہیں ہم، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے ساری آزادی ملنے کے باوجود، ساری چیزیں ان کو ملنے کے باوجود، ساری جو ایک سہولت ایک عورت کے لیے ہو سکتی تھی وہ ساری ان کو سہولتیں ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ہم باہر نکل رہے ہیں جی، اور طریقے کے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ایسے پوسٹر جو لکھے ہوئے ہیں جن کو عام آدمی، ایک مسلمان آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ حقیقت میں شرمائے گا۔ اور مجھے سب سے زیادہ اس چیز کی خوشی ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کی سرزمین ہو یا جہاں بھی مسلمان بسنے والے ہوں، 100% مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور مسلمانوں نے اس کو برا سمجھا ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، اس کا مطلب حیا مسلمانوں میں ابھی موجود ہے، مسلمان حیا کو پسند کرتے ہیں، مسلمان حیا کو چاہتے ہیں، اور حیا ایک فطری چیز ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ اگرچہ وہ ایسی فیلڈ میں ہیں جن کا اس ہماری فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے،
یہ بات درست نہیں ہے. تو یہ ایک حیا ہے, یہ ایک فطرت ہے, اور حیا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو جو بھی جس آدمی کے اندر بھی حیا ہوگی وہ اس چیز کو برا سمجھے گا, وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اہل حیا, حیا والے لوگ, حیا والی عورتیں بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کہنے کے بعد ہم پھر کیوں قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ قرآن نے جو ہمارے عورتوں کے متعلق کہا اس کو ہم اس پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ عورتوں کے متعلق جو حدیثوں نے کہا ہم ان پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو بات ختم ہو گئی. اگر آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ نہ آپ قرآن کو مانتے ہیں, نہ آپ حدیث کو مانتے ہیں, نہ آپ ملک کے دستور کو مانتے ہیں, نہ ملک کے آئین کو آپ مانتے ہیں. تو آپ کون سے مذہب کو پھر آپ اپنانے والے ہیں؟ تو یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو یورپی میڈیا ہے یہ سارا اس کے پیچھے ہوتا ہے. وہ پورے سال اس کے لیے فنڈنگ جمع کرتا ہے, وہ پورے سال اس کے لیے پوسٹر تیار کرتا ہے, وہ پورے سال اس کے لیے مواد جمع کرتا ہے, وہ پورے سال ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ جو لوگ اس دن میں کیا کریں گے کہ وہ سامنے آئیں گے, اور تصور اس کا یہ دیا جائے گا کہ ہم لوگوں عورتوں پہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ تصور دکھانے کے لیے, یہ یورپ اسلام کو, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ چند لوگوں کو خریدا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بہت بڑی دنیا ہوتی ہے, بہت لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ جو اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, جو اپنی فکر دیتے ہیں, جو اپنا ساری مواد ان کو دیتے ہیں, اور ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ خالی وہ مواد یا وہ پوسٹر اپنے ہاتھ میں کھڑے ہو کے صرف جو ہے میڈیا کے سامنے آنا ہے. باقی میڈیا سارا کام کرے گی. پہلے بھی میڈیا ہی کرتا ہے, اور جو غلط افکار والے لوگ ہیں پہلے بھی ساری تیاری ان کی ہوتی ہے, پیسہ بھی سب کچھ ان کا ہوتا ہے. اس کے بعد بھی ان کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہے اور خالی جو ہے کیمرے کے سامنے آپ نے یہ پوسٹر دکھانے ہیں روڈ پہ آ کے. باقی میڈیا جو وہ یورپ میڈیا ہے, جو بکا ہوا میڈیا, وہ سارا پھر اس کے بعد وہ ان کا کام ہے وہ اس کو کس طریقے سے پیش کریں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک ڈرامہ ہے. اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے.